حضرت میڈی کلیم لینا کیسا؟ میڈی کلیم یا میڈیکل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی۔ میڈی کلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا انشورنس ہوتا ہے، بیمہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو پیسے بھرنے ہر مہینے کے اعتبار سے، اس کی انسٹالمنٹ ہوتی، اس کی قسطیں ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی آپ بیمار ہوئے تو وہ انشورنس کمپنی کی طرف سے آپ کو پیسے دیے جائیں گے علاج کے لیے، آپ کا علاج کروایا جائے گا۔ تو یہ انشورنس کا ایک واحد فائدہ ہے۔ لیکن میڈی کلیم ہو یا میڈیکل انشورنس ہو یا ہیلتھ انشورنس ہو، شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں۔ ہیلتھ انشورنس یا میڈی کلیم کروانا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ معاملہ جس میں مسلمان کے مال کا نقصان ہوتا ہو، وہ معاملہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی مسلمان کے مال کا نقصان ہے۔ آپ پیسے بھر رہے ہیں، ضروری تھوڑی کہ آپ بیمار پڑیں گے، یا ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی بڑی بیماری ہوگی۔ یہ تو مطلب آس لگا کے بیٹھنا ہوا، یہ تو خواہش کرنا ہوا کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو ہمیں میڈی کلیم کا فائدہ ہو یا ہمارے انشورنس کا فائدہ ہو۔ یہ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، یا ہوگی تو چھوٹی موٹی بیماری ہوگی جو ہم آسانی کے ساتھ علاج کروا لے جائیں گے۔ تو میڈی کلیم اس وجہ سے ناجائز ہے کہ آدمی کا بیمار ہونا متعین نہیں ہوتا، یا بڑی بیماری ہونا کہ جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہو، یہ بھی متعین نہیں ہوتا۔ آپ نے پیسے بھر لیا، آپ کے پیسے جمع ہوتے ہوتے مثال کے طور پر لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، اور آپ پوری زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوئے۔ یہ مشکل ہے، تھوڑا بیمار ہوتا ہے آدمی، لیکن ہوئی بیماری چھوٹی موٹی بیماری ہو، آپ نے اس میں سوچا بھائی یہ بخار ہے، زکام ہے، اس میں کیا میں میڈی کلیم والوں کو مطلب جا کر بتاؤں کہ بھائی میرے بخار کے لیے تم، وہ جاتے بھی نہیں اس میں لوگ، یہ زکام کے لیے یا بخار وغیرہ کے لیے جو نارمل بیماریاں ہیں، اس میں خود ہی آدمی اپنے اعتبار سے علاج کروا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزرتی گئی، پوری زندگی گزر گئی، نکل گئی، اور جب انتقال بھی ہوا تو انتقال بھی اچانک ہو گیا، یعنی انتقال بھی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا، کبھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جیسے، یا کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی سویا صبح کو اٹھا ہی نہیں، اس طرح جو ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو جو سارے جو پیسے بھرے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اس کا کیا وہ لوگ واپس دیتے ہیں؟ واپس نہیں دیتے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میڈی کلیم میں یہ حصہ لینا جائز نہیں ہے، میڈی کلیم کروانا جائز نہیں ہے، ہیلتھ انشورنس کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کوئی مخصوص کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کوئی دائمی بیماری ہے، جس کو ہمیشہ کی کوئی بیماری ہو، اس کو ہمیشہ علاج کرواتے رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ علاج کے معاملات اور اس میں دوا وغیرہ کے معاملات رہتے ہیں، اور اس میں خرچہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی دائمی بیماری، ہمیشہ کی بیماری ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی، لیکن ایسا کوئی آدمی ہے وہ اپنی یہ مخصوص صورت مفتی صاحب کے سامنے بیان کرے، دارالافتاء میں حاضر ہو، اور وہ اپنی یہ مخصوص حالت بیان کرے، کیونکہ ہر کسی کے لیے ہم عام اجازت نہیں دے سکتے، ورنہ تو سوچے گا مجھے بھی تو ایسی بیماری نہیں۔ وہ اپنی بیماری پہلے بیان کرے، اپنی حالت بیان کرے، اپنی کیفیت بیان کرے کہ میرا ایسا معاملہ ہے تو کیا مجھے میڈی کلیم لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض علماء کرام نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ جو میڈی کلیم میں جو پیسہ بھر رہا ہے وہ پیسہ ان کے لیے مباح کر دے، کمپنی والوں کے لیے مباح کر دے، یعنی یہ نہ سوچے کہ میں ان کو یہ پیسہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں یا مجھے بعد میں ملے گا اس لیے دے رہا ہوں، ان کو دے دیا، ان کو مالک بنا دیا، ان کے لیے مباح کر دیا، اس نیت کے ساتھ دیتا رہے، تو اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے، ایک راہ نکل سکتی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ لاکھوں کی تعداد میں پیسہ جو ہوتا ہے، لاکھوں کی مقدار میں جو پیسہ ہوتا ہے، وہ کیا کسی کے لیے ایسے ہی کوئی بھی مباح کر دیتا ہے؟ عام طور پر 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، عام حالات میں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کا دل گوارا کرے گا کہ وہ 4 لاکھ روپے کسی کو یوں ہی دے دے، وہ بھی کافروں کو دے دے؟ کیونکہ یہ جو میڈی کلیم ہے یا جو بھی یہ کمپنیاں ہیں، یہ عام طور پر کافروں کی، غیر مسلموں کی، غیر مسلم کو ایسے ہی کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے عام حالات میں۔ تو حکم وہی ہوگا کہ اجازت نہیں ہے، میڈی کلیم کروانے کی اجازت نہیں ہے۔